افغان فورسز کا رات کے اندھیرے میں چھپ کر وار، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج نے 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، قومی پرچم بھی لہرا دیا۔ درجنوں افغان فوجی اور خوارج ہلاک۔ افغان فوجی وردیاں اور گولہ بارود چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سرنڈر کرنے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو نشانہ بنایا، متعدد تباہ۔ انگور اڈا کے سامنے طالبان فورسز کی پوسٹ مکمل تباہ۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق براپچا کے علاقے میں افغان طالبان کی 2 بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 بریگیڈ سے خارجیوں اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو لانچ کیا جاتا تھا۔ دورانی کیمپ 2 پر 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاک فوج کا افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور جواب جاری۔ طالبان کا غزتالی اور منوپچا کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ۔ باجوڑ کے سامنے کنڑ، شہیدان، براپچا سیکٹر اور جنڈوسر عبداللہ سیکٹر میں افغان پوسٹ دوران میلہ اور ترکمان زئی دورانی کیمپ کو تباہ کر دیا۔ یوب سیکٹر میں اہم پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ فتنہ الخوارج کے مرکز کھرچر فورٹ کو نیست و نابود کر دیا۔ آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے بھاری ہتھیار اور ڈرون کا استعمال۔ انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال، بارامچا کے مقامات پر فائرنگ کی گئی۔ اشتعال انگیزی کا مقصد خوارج کو بارڈر پار کرانا تھا۔ افغانستان کی پاکستان سے جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ افغانستان آگ اور خون کا کھیل کھیل رہا ہے، اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی مذمت، کہا افغانستان کو بھی بھارت کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی بہادر فورسز نے فوری مؤثر جواب دیا۔ سیکیورٹی فورسز چوکس ہیں، افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے۔ افغانستان نہ بھولے، پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ افغانستان کسی غم میں ہے تو پاکستان یہی پہاڑ طالبان کے سر پر توڑ دے گا۔ غیور قبائل کا فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ افغان عبوری حکومت کا رویہ باور کرتا ہے کہ وہ بھارت اور فتنہ الخوارج کی سہولت کار بن چکی ہے۔ سرحد پر موجود غیور قبائل نے افغانیوں کو 2 ٹوک پیغام میں کہا، پاکستان نے طویل عرصے تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، اس کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ ہم مل کر افغانیوں کو سبق سکھائیں گے، مہمان بن کر آئیں گے تو سر پر بٹھائیں گے، دشمن اور حملہ آور بن کر آئیں گے تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ سعودی عرب اور قطر کا پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب کا فریقین سے تحمل، کشیدگی سے گریز، مکالمے اور دانش مندی کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بات چیت سے تنازع کی شدت میں کمی لائی جائے، امن و استحکام کو برقرار رکھا جائے۔ دونوں برادر ممالک کے عوام کے امن، ترقی اور خوشحالی کے خواہاں ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ کشیدگی خطے کے امن و استحکام پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ دونوں ممالک اختلافات کے حل کے لیے سفارتکاری اور تحمل کو ترجیح دیں۔ امن و سلامتی کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی۔ مشترکہ اعلامیہ کشمیری عوام کی قربانیوں اور جذبات کی سنگین توہین۔ دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دینا ناقابل قبول ہے۔ افغان سرزمین پر پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کی موجودگی کے شواہد بارہا فراہم کیے۔ افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف اپنی ذمہ داریوں سے بری الزام نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے 40 برس تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ امن کی بحالی کے بعد غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ہاتھ سے لکھے استعفے کے گورنر ہاؤس تک بائی ہینڈ سفر کی ساری کہانی سنو نیوز کی زبانی۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے انسداد بدعنوانی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی گورنر ہاؤس استعفیٰ لے کر گئے۔ کیئر ٹیکر نے وصول کر کے رسید بھی دی جس پر 2:30 بجے دوپہر کا وقت درج ہے۔ استعفے پر 11 اکتوبر کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ گورنر کو استعفیٰ منظور کرنا ہوگا یا اعتراض لگا کر واپس بھجوانا ہوگا۔
گورنر فیصل کریم کنڈی نے معاملہ لیگل ٹیم کے سامنے رکھ دیا۔ تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ سہیل افریدی پیر کو نئے قائد ایوان منتخب ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 48 گھنٹے میں اجلاس بلایا جائے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی صوبائی وزیر قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کے ہمراہ پشاور میں پریس کانفرنس میں کہا، اگر گورنر نئے وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لیتے تو آئین کے آرٹیکل 155 کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کسی کو حلف لینے کے لیے مقرر کریں گے۔ گورنر ہاؤس نے بھی علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ملنے کی تصدیق کر دی۔ آرٹیکل 130 کی شق 8 کے تحت وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے تو منظوری ضروری نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ گورنر کے ماتحت نہیں کہ ان سے استعفے کی منظوری لی جائے۔ سہیل افریدی قبائلی علاقے سے ہیں، ان کی قیادت میں صوبہ ترقی کرے گا۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے لیے مدد کریں۔ پی ٹی آئی قیادت جرگہ لے کر جے یو آئی کے پاس پہنچ گئی۔ صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر، اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں کی مولانا عطا الرحمان سے ملاقات۔ جنید اکبر نے سہیل افریدی کے لیے حمایت مانگ لی۔ کہا، ہمارے اپنے ووٹ پورے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب کی حمایت ملے۔ اے این پی کے باچا خان مرکز بھی جائیں گے۔ جنید اکبر کے مطابق ان کے کچھ ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہمارے ارکان کو توڑا گیا یا خیبر پختونخوا میں ہم سے حکومت لینے کی کوشش کی تو پھر وفاق حکومت چلنے نہیں دیں گے۔ مولانا عطا الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی درخواست پر مرکزی قیادت سے مشاورت کے جواب دیں گے۔ جنید اکبر کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری اطلاعات ملک نور حبیب سے بھی رابطہ۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا چناؤ، پی ٹی آئی کا نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کے سیاسی جماعتوں سے رابطوں نے نمبر گیم پر سوال اٹھا دیے۔ ذرائع کے مطابق اگر پی ٹی آئی کی نمبر گیم پوری ہے تو جے یو آئی، اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے حمایت کے لیے رابطے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف علی امین گنڈاپور گروپ سے خوفزدہ ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے باعث ارکان کی وفاداری تبدیل ہونے کے خدشات ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈیول تیار کر لیا۔ آج دوپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے۔ فائنل اسکروٹنی کے بعد شام 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ پیر کے روز صبح 10 بجے صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب، شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ ہوگی۔